جب الفاظ کمزور ہو جائیں تو خاموشی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ہر وہ زنجیر جو تمہیں باندھتی ہے در حقیقت تمہارے ہی خیالات کی پیداوار ہوتی ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو بار بار کرتے ہیں۔ زندگی میں سب سے بڑا اندھیرا وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ سب سے خطرناک قید وہ ہے جہاں قیدی کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ قید میں ہے۔ سچ ہمیشہ تمہارے اندر ہوتا ہے، مگر تمہارے خوف نے اسے چھپا رکھا ہے۔ جاہل وہ نہیں جو کم جانتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سیکھنا نہیں چاہتا۔ عقل مند بننا مشکل ہے، مگر خاموش رہ کر بے وقوف نہ لگنا اس سے بھی مشکل ہے۔ جس دن تم دوسروں کی منظوری کے بغیر جینا سیکھ لو گے، وہ دن تمہاری حقیقی آزادی کا دن ہوگا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، مگر یہی وہ چیز ہے جسے لوگ سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی جنگ کسی دوسرے سے نہیں، بلکہ خود اپنے نفس سے ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو دبا لے، بلکہ وہ ہے جو خود پر قابو پا لے۔ اگر تمہیں اپنے خیالات پر قابو نہیں تو تمہارا کوئی دشمن ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا تمہیں ویسے ہی دیکھتی ہے جیسا تم خود کو دیکھتے ہو۔ سب سے زیادہ غلامی وہ ہے جہاں انسان خود کو آزاد سمجھ رہا ہو۔ سب سے بڑی آزادی دوسروں کی رائے کی زنجیر کو توڑنا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا خوف ہے۔ اس سے جیت لو تو دنیا تمہاری ہے۔ وہ شخص کبھی آزاد نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کا غلام ہو۔ عقل مند وہ ہے جو طاقتور ہونے کے بعد بھی منصف رہے۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس دن تم سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گی۔ محبت وہ زخم ہے جو نظر نہیں آتا، مگر سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی کو مکمل طور پر جاننے کے لیے یہ دیکھو کہ وہ طاقت ملنے کے بعد کیسا بنتا ہے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں وہ سچ بتائے جسے تم سننا نہیں چاہتے۔ لوگوں کو تم سے زیادہ تمہاری کامیابیوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم خود کو کھو دو گے۔ سب سے بدترین تنہائی وہ ہے جو ہجوم میں محسوس کی جائے۔ جب تعلقات خود غرضی سے بھر جائیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو محبت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لوگ تمہاری باتیں بھول جائیں گے، مگر وہ احساس ہمیشہ یاد رکھیں گے جو تم نے انہیں دیا تھا۔ اگر تمہاری غیر موجودگی کسی کو فرق نہیں ڈالتی تو تمہاری موجودگی کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ قسمت کا کوئی وجود نہیں، صرف وہی کچھ ہوتا ہے جو تم خود اپنے لیے کرتے ہو۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت کو کبھی پہچان نہ سکو۔ ایک بہادر انسان موت سے نہیں ڈرتا،
بلکہ بے مقصد زندگی سے ڈرتا ہے۔ صرف وہی لوگ امر ہوتے ہیں جو کچھ ایسا تخلیق کرتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ موت کوئی اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ زندگی کا کوئی حتمی مطلب نہیں، اس لیے اسے اپنے مطابق جیو۔ تمہاری تقدیر وہی ہے جو تم خود بناتے ہو۔ جو لوگ قسمت پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ موت کا خوف صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے کبھی صحیح معنوں میں جینا نہیں سیکھا۔ اگر تمہاری زندگی ایک شاندار کہانی نہیں ہے تو قصوروار صرف تم خود ہو۔ ہر بڑا فنکار اپنی تکلیف سے عظیم تخلیق پیدا کرتا ہے۔ جو انسان خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ جو لوگ سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ فن ہی وہ چیز ہے جو زندگی کو قابل برداشت بناتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو فنکارانہ نہ بنا سکو تو تمہاری زندگی محض ایک حادثہ ہوگی۔ بہترین فن وہ ہوتا ہے جو تمہارے جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ جو لوگ فطرت کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتے وہ روحانی طور پر اندھے ہیں۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فن یہ ہے کہ تم اسے اپنے انداز میں جیو۔ ہر وہ سچ جو تکلیف دیتا ہے وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اخلاقیات کمزوروں کا ہتھیار ہے تاکہ وہ طاقتوروں کو کنٹرول کر سکیں۔ سچ کو برداشت کرنے کی ہمت رکھو ورنہ تم خود کو ہمیشہ دھوکے میں رکھو گے۔ کوئی بھی عقیدہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر اسے بغیر سوال کیے مان لیا جائے۔ ہم اکثر اپنی کمزوریوں کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگ سچائی سے زیادہ آرام دہ جھوٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی بھی اخلاقی اصول اس وقت بے معنی ہو جاتا ہے جب وہ آزاد سوچ کو روکے۔ اگر تم خود کو دھوکہ دینا بند کر دو تو تمہاری آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے وہی اکثر سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام قوانین محض طاقتور لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آزادی صرف اس کے لیے ہے جو خود پر حکمرانی کرنا جانتا ہو۔ سب سے بڑا گناہ کمزوری ہے۔ طاقتور بننے کے لیے تمہیں اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا۔ وہ جو اپنی طاقت پر یقین نہیں رکھتے ہمیشہ قسمت کو الزام دیتے ہیں۔ ایک مضبوط انسان اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے، ایک کمزور صرف بہانے تلاش کرتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرو چاہے وہ تمہارے نظریات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مضبوط لوگ اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، کمزور لوگ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو دوسروں پر حکومت کرنے کی بجائے خود پر حکومت کرو۔ سب سے آزاد وہ شخص ہے جو کسی کی منظوری کا محتاج نہیں۔ خود پر قابو پانے والا شخص
سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ جو زندگی کا کوئی مقصد رکھتا ہے وہ کوئی بھی مشکل برداشت کر سکتا ہے۔ جب تک تمہارا دشمن ہے تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں مارتی وہ ہمیں مزید مضبوط بناتی ہے۔ حقیقت صرف ایک وہم ہے، لیکن یہ ایک اٹل وہم ہے۔ زندگی جینے کے قابل تب بنتی ہے جب ہم اسے ایک تجربہ گاہ کی طرح دیکھیں۔ خوشی اور غم جڑواں پہنے ہیں، اگر ایک آئے تو دوسرا بھی ساتھ آتا ہے۔ اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بسر کرو، ورنہ کوئی اور تمہیں اپنے خواب پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے خود پر قابو پانے کی طویل کہانی ہوتی ہے۔ زندگی کو جاننے کے لیے ہمیں اس ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ اکثر لوگ سچ کو سننے کی بجائے خوش فہمی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خوشی کم ضروریات میں ہے، نہ کہ زیادہ خواہشات میں۔ جو سب سے کم چیزوں پر قناعت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ آدمی کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جیسے وہ تنہا ہے، چاہے وہ بھیڑ میں ہو۔ حقیقی آزادی خواہشات سے آزاد ہونے میں ہے۔ اگر تم خوشحال زندگی چاہتے ہو تو اپنی ضروریات کم کر لو، دولت نہیں بڑھاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تعلیم یافتہ آدمی کو دوسرے انسانوں کے قوانین کی نہیں بلکہ فطرت کے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ زندگی کس قدر سادہ اور آسان ہو سکتی ہے۔ سادگی میں عظمت ہے اور کم میں زیادہ ہے۔ دولت مند وہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صرف وہی شخص آزاد ہے جو کسی کا غلام نہیں۔ آزادی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنی خواہشوں پر قابو پانا سیکھو۔ جس کے پاس کچھ کھونے کو نہیں وہی سب سے زیادہ آزاد ہے۔ 5 طاقتور عادات جو آپ کے اعتماد کو ناقابل شکست بنا دیں گی۔ نمبر 1، واضح اور مضبوط لہجہ۔ اپنی بات پورے یقین کے ساتھ کریں۔ ہچکچاہٹ آپ کی کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 2، پر اعتماد باڈی لینگویج۔ سیدھا کھڑے ہوں، نظریں جھکا کر نہیں بلکہ سامنے رکھ کر بات کریں۔ نمبر 3، مثبت ذہنیت اپنائیں۔ خود پر شک کرنا چھوڑیں اور اپنی خوبیوں پر فوکس کریں۔ نمبر 4، ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ ہر ناکامی آپ کو مضبوط بناتی ہے، اسے رکاوٹ نہ بننے دیں۔ نمبر 5، ہر دن خود کو چیلنج کریں۔ چھوٹے لیکن مضبوط اہداف طے کریں اور انہیں پورا کریں۔ اگر دنیا بے وقوفوں سے بھری نہ ہوتی تو دانشوروں کو کوئی کام نہ ملتا۔ ایک حکمران کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہتے ہوئے کتنا ایماندار ہے۔
جب تک لوگ دولت اور شہرت کو عزت دیں گے دھوکے باز حکمران بنتے رہیں گے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں معلومات دی جائے بلکہ یہ کہ تمہیں سوچنا سکھایا جائے۔ میں نے کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی سے سیکھا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی لا علمی کو تسلیم کرے۔ کتابوں کی بجائے تجربے سے سیکھو۔ جو سوال نہیں کرتا وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا۔ دانش مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ زندگی کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تم اپنے خیالات پر قابو پا لو۔ بدترین جاہل وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جسے چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم عقل مند بننا چاہتے ہو تو خود کو دوسروں سے کم سمجھنا شروع کرو۔